اور عظیم میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ آپ کی مہربانی ہے, آپ کے لیے تو کوئی بار ہی نہیں ہے. آپ جب حکم دیتی ہیں ہم چلے آتے ہیں, آپ کا اور شکریہ. بغیر کسی اس کے مطلب کہ اس لیے کہ آپ کے لیے ایک احترام جو ہے وہ ہم نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے. میری خوش بختی ہے کہ آج ندیم بھائی آپ ابصار عالم سارے مل کے بات کریں گے, اور بلکہ آپ بھی مبارکباد دے دیجیے گا کہ آج ہندوستان کی ٹیم نے بڑی واضح برتری حاصل کی. ظاہر ہے کرکٹ لورز کے لیے کرکٹ بہت بڑی گیم ہے, اور 770 بھی اس حوالے سے مکمل ہاف این آور کا ایک سیگمنٹ کر رہا ہے جس کو شازیہ جی آپ کے ساتھ کنڈکٹ کر رہی ہیں. وہ کیا نام ہے, رات سنا آپ کے پاس بھی مہمان تھے, جاوید میاں داد صاحب کے بھائی جو ہیں وہ یہیں پہ ہوتے ہیں, حنیف میاں داد صاحب بھی یہاں ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی ان لوگوں سے, وسیم باری سے آپ کی ملاقات کروائی, کینیڈین کرکٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے. اٹ واز سچ اے گریٹ انٹرویو یسٹرڈے, آئی ہیڈ اے چانس, آئی انجوائڈ دیٹ انٹرویو. تو آج بھی شازیہ صاحبہ اس پروگرام کو کریں گی, تو آپ بھی مبارکباد دے دیجیے گا انڈینس کو کہ جی جو جیتے ٹھیک ہے, اسپورٹس میں جے کر جیتے ہیں, سیاسی طور سے ہم نہیں جیتنے دیں گے, یہ طے ہے. آرٹیکل 370 جو ہے نا وہ ریموو کرانے والے ہی آپ ہیں. جی لگوانے والا بھی اس لیے کہ لگوانے والا عمران خان, تو میں اس کو ڈیپینڈ کرنے والا ہوں. آپ لوگوں نے نہ آپ وہ سوال کرتے, نہ وہ پھڈا کھڑا ہوتا, نہ پاکستان جا کے. اب عمران خان تو آپ نے کہہ دیا, مگر پیچھے تو باجوہ صاحب تھے نا. باجوہ صاحب نے آج, بلکہ آپ کے نوٹس میں بھی یہ نیوز آ گئی ہوگی, میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں کہ پاکستان کی کورٹ نے کال کر لیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنرل قمر باجوہ, ریٹائرڈ قمر باجوہ اور فیض حمید کو نوٹس جاری کیا ہے. آپ کو یاد ہے متلا اور جاوید چودھری صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا, اور ان دونوں جرنلسٹ نے اس کو بڑا چڑھا کے بیان کر دیا تھا, اور دس واز اے کلاسیفائڈ انفارمیشن جو کہ پھر ایک شخص نے اس کو کورٹ میں لے کے چلا گیا. اب کہ بھئی یہ انفارمیشن کیسے ہے, یہ دو صحافی جس میں ایک جنرل کا شاید بیٹا ہے, جنرل صاحب کو وہی گولف کورس میں ملتے ہیں, اور دوسرے آپ کے جو جاوید چودھری صاحب ہیں. تو بہرحال دو صحافیوں اور دو جرنیلوں کے اگینسٹ یہ مقدمہ تھا, اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. جسٹس عامر فاروق نے 4 اکتوبر کو درخواست کی سماعت کی تھی, مگر پہلے جب انہوں نے یہ کیس کیا تھا تو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ایف آئی اے سے رابطہ کریں, مگر ایف آئی اے کے کان کے اوپر جون ہی نہیں رنگی تھی. مگر اب جنرل جسٹس فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد آپ کو یہ کہ عدالتیں ہماری تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہیں. درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انٹرویو میں کیے گئے انکشافات آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں اور بغاوت اور انتشار پیدا کرنے. آپ امیجن کیجئے گا کہ ایک جنرل جب ریٹائر ہوتا ہے, خاص طور پہ 2 سال تک, تو وہ کوئی بیان ہی نہیں دے سکتا. ہی ڈز ہیو آل دا کلاسیفائڈ انفارمیشن. تو جی بالکل بالکل, یہ تو صحیح ہے آپ کی بات, لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا ایک آئین اور جمہوریت کے نام پر نا جو پیچھے فساد رہا ہے وہ کچھ اور ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ قول اور فعل کا ہمارے ہاں تضاد رہا ہے جمہوری نظام کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, جمہوری انسانی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آخر میں جا کر ہم شخصیت پرستی پر ختم ہو جاتے ہیں. چاہے وہ شخصیت مشرف کی ہو, ضیاء الحق کی ہو, یحییٰ خان کی ہو, ایوب خان کی ہو, آپ مجھے یہ بتائیے, خان صاحب کی ہو, کسی کی بھی ہو, ہم شخصیت کے پیچھے ہیں, ہم اداروں کے پیچھے تو ہیں نہیں, ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا بتایا ہے کہ توحید پرست اللہ کی ذات جو ہے اس پہ مرکوز رہو, اور انسانوں کی ذات جو ہے ان کو جو ہے نا آئیڈل نہ بناؤ. بت پرستی ہمارے ہاں شرک ہے, لیکن ہم مزاج کے اعتبار سے ہم لوگ جو ہیں ہم بھی اسی ماحول میں ہیں. حالانکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ بت شکنی ہے, بت نہیں بننے چاہیے, انسان کے بھی نہیں بننے چاہیے, اور ویسے بھی خیالات کے بھی نہیں بننے چاہیے, ریزنیبل بات ہونی چاہیے, لیکن ایسا ہے نہیں. جمہوریت ہمارے ہاں کہی جاتی ہے, نظر کہیں نہیں آتی. میں الحمدللہ میرا خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک انوار کاکڑ تک جو ہے سب کو میں نے دیکھا. مجھے جمہوریت کی
کہیں ہلکی اگر مطلب کہ لا سی نظر آ جاتی ہے ایک موم بتی کی نا, تو یقین جانے اس دن میں بہت خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یا اللہ اس کو جو ہے کسی شعلے میں مطلب کر دے اور اس کو ملک کے لیے نا, ملک کی روشنی کے لیے. سر آپ کا قلم بڑا طاقتور ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں میں مانتی ہوں کہ یہ پاکستان ہے, بٹ دس از اراؤنڈ دی ورلڈ. آج کل قلم کی جتنی بے قدری ہے عارفہ, چند صحافیوں نے انتہائی یک طرفہ فیصلہ, حالانکہ امریکہ کا بھی سسٹم اس وقت یہی ہے, مگر میں آپ کی اس بات کے اوپر میں چھوٹا منہ بڑی بات, آپ کا تجربہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے عظیم بھائی, اینڈ آئی ریسپیکٹ اٹ. مگر اگر ہم کینیڈا کی ہی بات کر لیں تو یوکرین کی, یہ مین اسٹریم میڈیا نے اس کو کور کیا اور یہ پولز کور ہوئے ہیں کہ یوکرین کی ہیلپ کی جا رہی ہے, whereas 2/3 آف کنیڈینز دے ڈونٹ وانٹ ایمونیشن, اور فوجی صورت پہ یوکرین کی ہیلپ نہیں چاہتے. آپ جمہوریت کا راگ تو ہم الاپتے ہیں, مگر اگر کیا یہ جمہوریت ہے کہ 2/3 آف دا پیپل دے ڈونٹ وانٹ کینیڈین گورنمنٹ ٹو سپورٹ یوکرین فار اسلحے کے ساتھ اور فوج کے ساتھ, یا فوجی طور پہ امداد, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ آپ مدد کریں, بٹ they don't want to listen it, they don't want. میرا خیال ہے جیسے آپ کی اجازت سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے سب جگہ اپنا پارٹ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں پلے کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ, گریٹ. کل جب ساجد تارڑ صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے, آپ لوگوں نے انٹرویو سنا, انہوں نے کہا کہ ہر پریزیڈنٹ جب واشنگٹن میں آتا ہے تو وہ تقریباً 4000 کے قریب اسامیاں بھرتی ہیں, اور اوباما صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئی ول چینج فنڈامنٹلز آف دس نیشن, اور جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے تو وہ 4000 کی 4000 اسامیاں وہ نہیں بھر سکے تھے, بیکاز جو پریویس گورنمنٹ کے امپلائیز کام کرتے رہے تھے. حالانکہ یہ نئے اپنے اس لیے لے کے آتے ہیں کہ ہر پریزیڈنٹ کی اپنی ایک سیکریسی رہے. آئیے لے کر کے جانا چاہتی ہوں آپ پاکستان. ابصار عالم ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, ابصار عالم ہمارے ساتھ پاکستان سے شامل ہو گئے ہیں. آج 2-3 چیزیں پاکستان کی ہیں, میں ابصار عالم کو گڈ نیوز شیئر کرتی ہوں. وی ہیو سچ اے ونڈرفل پیپل ود اس. ابصار عالم صاحب, سر السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ویری گڈ ٹو سی یو, یو لک ویری فریش. بس یہ تو اس وجہ سے کہ آدھی رات ہو چکی ہے. ویسے ان لوگوں اس کو ابصار عالم کو نا یہ آدھی رات کے بعد ہی جگانا چاہیے, اس وقت زیادہ متنیاں گلاں کر دینے. السلام علیکم. مجھے عظیم میاں کہتے ہیں, کھٹمنڈو میں آپ کی عقل کی باتوں سے میں بڑا متاثر ہوا تھا, چیئرمین بننے کے بعد آپ کی کوئی بات میں نے نہیں سنی. شکریہ. وہ کٹمنڈو تو جب آتش جوان ہوتا تھا تو اس وقت تو پھر ایسے ہی چلتے تھے, مذاق مذوق تو چلتے ہی رہتے ہیں. آپ کو پتا فیصلہ آباد سے ہوں. ابصار عالم کا شعلہ ابھی بھی نہیں تھما ہے, ایسی بات نہیں ہے. ابصار عالم کا شعلہ اندر ہے, ہم پڑھتے رہتے ہیں آپ کو. مہربانی آپ کی بہت بہت. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہی کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ہم سب ایک ہی پارٹی ہے, پاکستان پارٹی ہماری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھٹمنڈو میں وہ فیصل آباد کی جگتیں میں نے بہت سنائی تھی نا, تو وہ پھر ظاہر بندہ فیصل کبھی ہمارے پروگرام میں بھی سنا, ہم اسی سے متاثر ہوئے تھے بھائی. ہی از اے ونڈرفل مین, ہی رائٹس اراؤنڈ دا ورلڈ. ابصار عالم صاحب, آج میں پہلے بھی پروگرام میں ذکر کر چکی ہوں, میرے ایک بہت پیارے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے کال کیا, اور مجھے نام بدلنے کی بڑی عادت ہے. میں نے ان کا نام نیاز صاحب بتا دیا, تو شازیہ نے ان کو میری شکایت لگائی, دیکھیے جی عارفہ جی نے, آپ کی بیگم کا نام مجھے یاد ہے, شازیہ آپ کی بیگم کا نام. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہر بات پہ ایگری کیوں کر لیتی ہیں. میں نے کہا کیونکہ میرا گیسٹ اپنے اینگل سے بات کر رہا ہوتا ہے اور میں اس کے اینگل کی کو اپریشیٹ کرتی ہوں, مگر جو میری ریزرویشن ہوتی ہے اس کے مطابق میں سوال کیا کرتی ہوتی ہوں, اینڈ دس از ہاؤ وی موو فارورڈ. اور ایک بات یاد رکھیے گا بھی, جیسے عظیم میاں صاحب نے کہا کہ شخصیت پرستی میرے لیے اور آپ کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ از پاکستان, دیٹس اٹ, پیریڈ. اور اگر ہم نے اس پہ کمپرومائز کیا تو ہم بہت بڑی قیمت چکائیں گے, اس کی بہت بڑی قیمت چکائیں گے. یس, ہمیں گیس اسٹیشن تو مل جائے گا, ہمیں اور بھی کچھ مل جائے گا, ہمیں پوزیشن بھی مل جائے گی, مگر اس کی قیمت میرے آپ کے بچے آتی نسلوں تک چکائیں گے فار شیور. اینی ویز, ہمارے ساتھ جناب ندیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ندیم بھائی, میں نے کبھی آپ کا لاسٹ نیم نہیں پوچھا.
میرا فرسٹ نیم محمد ہے. محمد ندیم. محمد ندیم نیوز پیپر یہاں سے بھی اور امریکہ سے بھی آپ کا نیوز پیپر تمام لوگ پڑھتے ہیں, اور کل رات بھی انہوں نے بہت خوبصورت پروگرام کیا تھا. آپ بھی ابصار عالم صاحب کو ہیلو ہائی کرنے. جی ابصار بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ماشاءاللہ گلیکسی آف سٹارز نارتھ امریکہ کے بہت سینئر اور بہترین صحافی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اگر ہم نے ان کے اوپر تیروں کی بارش کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابصار بھائی تیار ہیں آپ؟ پھر کیا میں کوفہ پہنچ گیا ہوں؟ نہیں لیکن ماحول طاری کر لے کوفے والا. نہیں آپ کے لیے لوگوں نے کوفہ بنانے کی کوشش کی لیکن آپ سرخلو نکلے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اور آپ کی ہمت دونوں میں اضافہ فرمائے. یہ میری بڑی مخلصانہ دعا ہے آپ کے لیے. آمین آمین. آپ کا خلوص ہمیشہ, پیار ہمیشہ, محبت محسوس ہوئی نیو یارک میں بھی اور پاکستان میں بھی. نہیں آپ کے جو جب بھی آپ کو سنا اور دیکھا اور جتنا آپ ایکس ٹیمپور آپ بات کرتے ہیں اور جتنی سچائی کے ساتھ آپ بات اس وقت کر رہے ہیں, وہی پاکستان کا کیس ہے جو کہ آپ جس طرح لڑ رہے ہیں اور لوگوں کے بارے میں وضاحت دے رہے ہیں. واقعی یہی سچویشن ہے جو کہ پاکستان کی بڑی تکلیف دہ ہے آنیسٹلی. اچھا ابصار بھائی ہم جب تھوڑا سا پولیٹیکل لحاظ سے بھی چلیں, سب سے پہلی بات تو یہ جس چیز پہ میں لے کے آنا چاہتی ہوں, آج جو ایک انفارمیشن ہے کہ جو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل ہے, جناب شہباز شریف صاحب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے, اور وڈ یو مائنڈ ٹو ایکسپلین؟ اور آپ پہلے کیجئے گا, پھر ہم عظیم بھائی سے بھی ریکویسٹ کریں گے. پہلے تو یہ کہ اچھی خاصی انجمن ستائش بہمی چل رہی تھی اور آپ نے بیچ میں اتنا سیریس ٹاپک شروع کر دیا ہے, تو چلیں اب کیا کہوں میں اس پہ. اب آپ نے, اب میں کوشش کروں گا پھر بھی فریش رہوں, جیسے آپ نے کہا میں لگ رہا ہوں فریش, حالانکہ میں اینٹی الرجی گولی کھائی ہوئی ہے. I love you, please میرے پروگرام میں آنے کے لیے. کہا تھا کہ آج چھٹی کر لیں, کہتے نہیں جلدی شروع کریں. چلیں لیکن بہت اچھا ہے, مزہ آئے گا میرا خیال میں گفتگو کا. تو بات یہ کہ دیکھیں, بات ہے کہ سچ بات ہونی چاہیے, اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں نے کیس بھی سنا ہے بہت غور سے سارا دن, اور پھر پہلے بھی ان کی سنی ہیں چیزیں, آج فیصلہ بھی, پھر ڈسکشنز بھی اور لوگوں سے بھی ہوئی ہے. صرف شہباز شریف اس بات پہ خوش نہیں ہیں. پاکستان میں جتنے بھی جمہوریت پسند ہیں اور جتنے بھی کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں لوگ, اور جو فنڈامنٹل رائٹس پہ, ہیومن رائٹس پہ, رول آف لا پہ یقین رکھنے والے ہیں, وہ آج اس بات پر مطمئن ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سورینٹی اس ملک میں پاکستان کے بہت بڑے ادارے اسٹیٹ پلر نے, جو بڑا مضبوط اسٹیٹ پلر تھا اور جس کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت اور سیاست نے بہت مشکلات دیکھی, آج اس پلر نے یہ بات کہی ہے تھنڈرنگ میجورٹی کے ساتھ 10-5 سے کہ پارلیمنٹ سورن ہے. یہ ہمارے لیے, ہماری اسٹرگل کے لیے, جمہوریت پسندوں کی, آئین پسندوں کی اسٹرگل کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. سر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ شہباز شریف خوش نہیں؟ میں ابھی سے تھوڑی دیر پہلے, آپ نے کہا شہباز شریف خوش ہے, میں نے کہا وہ نہیں صرف خوش, اور بھی بہت سے لوگ خوش ہیں. میں نے یہ کہا, سوری معذرت. جی سر آپ. جی بالکل, یہ تو بڑی اچھی خبر ہے, ورنہ آپ تو جانتے ہیں اس معاملے میں ابصار عالم صاحب کہ پاکستان کی جوڈیشری نے جو ہے کئی دفعہ جو ہے پاور کے آگے سر جھکایا ہے, اور ذاتی خواہشات اور ذاتی مناسب کے لیے بہت کر. اس پر میں جسٹس کیانی صاحب کے ساتھ میری خط و کتابت تھی اسٹوڈنٹ لائف میں, رستم کیانی صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے ایک دفعہ یہ مطلب ایک خط لکھا جو عبدالحمید چھاپرا کے پاس ایک خط پڑا ہوا میرا, مرحوم کے پاس, جو ہمارے صحافی بھائی تھے. انہوں نے لکھا کہ لوگ جو ہے وہ جسٹس اور چیف جسٹس محض اس لیے بنتے رہیں کہ وہ اس قابل نہ ہوں, اور اگر یہ صورتحال ہے تو میری روح یقیناً کبھی عالم برزخ سے یہاں آئے گی اور یہ دیکھ کر لوٹ جائے گی واپس مایوسی کے ساتھ کہ اس ملک میں جج اور چیف جج صرف محض اس لیے بنتے رہے ہوں کہ وہ اس قابل نہ ہوں. اس زمانے میں منظور قادر صاحب کا قصہ تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ایوب خان کے زمانے میں, تو اس پر ان کا وہ تبصرہ تھا اور ہاتھ سے لکھا ہوا خط تھا, اور وہ آج تک میرے لیے جو ہے وہ ایک فرمودے کے طور سے مطلب کہ موجود ہے, کیونکہ ہماری جوڈیشری کی ہسٹری آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہی جسٹس منیر سے لے کر اوپر تک اگر آپ آئیں تو کچھ ایماندار بھی ملے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, جیسی ہماری سوسائٹی آٹے میں نمک کے برابر, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر. تو اس لحاظ سے اب جو اگر 10 ججوں نے یہ بات کہہ دی ہے
کہ بھائی پارلیمنٹ سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں. تو دیکھیے انگلینڈ کا جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, ان ڈاکومنٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں تو وہ یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ جو ہے جو بھی ملک کا قانون بنا سکتے سوائے اس کے کہ مرد کو عورت میں تبدیل کر دے اور عورت کو مرد میں تبدیل کر دے, یہ نہیں کر سکتی. باقی اس کے علاوہ پارلیمنٹ از سو سپریم کوئی بات نہیں, اٹ کین ڈو اینی تھنگ. اب مرد کو عورت, عورت کو مرد جو ہیں وہ ڈاکٹر تبدیل کر لیتے ہیں. اٹ از پاسبل ناؤ اٹ از پاسبل, سو اٹ کین بی ڈن. اب کبوتر جو ہے وہ کوا بھی بن سکتا ہے اور کوا کبوتر بھی بن سکتا ہے, آپ چنتا نہ کریں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر 10 ججوں نے یہ بات کی ہے تو یہ اللہ. اچھا میں یہاں پہ ابصار عالم صاحب آپ سے بات کرنا پہلے چاہتی ہوں, پھر میں عظیم بھائی کی کوٹ میں بال لے کے آؤں گی. جسٹس فائزی صاحب ابھی تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ چل رہے ہیں, انہوں نے کوئی شک اور شبے کی اور یہ واٹس ایپ پہ میسیجز والا معاملہ ہی ختم کر دیا. انہوں نے اوپن پروسیڈنگ کر دی, کیا آن کیمرہ کر دیا. تو اس پہ کیا فرمائیں گے؟ اینڈ آئی تھنک سو دس مین ول ٹیک سرٹن ڈیسیشنز فرام آؤٹ آف دا بلو. بالکل بالکل. ہی لکس ویری سنسیئر. بہت ہی خوشگوار ایک جھونکا ہوا کا آیا پاکستان میں بہت سالوں بعد. ہمیں کوئی بہتری کی چیز, کوئی آئین اور قانون کے مطابق کوئی ایسا بندہ جو اس سیٹ کو واقعی ڈیزرو کرتا تھا وہ پہنچا وہاں پہ, اور انہوں نے بھی آتے ہی فل کورٹ بھی بلائی پہلے اور پھر فل بینچ بنا دیا. آپ دیکھیں فل کورٹ بھی کئی سال نہیں ہوئی تھی اور فل بینچ تو بن ہی نہیں رہا تھا, اور فل بینچ کا اب جو فیصلہ آیا دیکھ لیں, چاہے لوگوں کی سوچ کے مخالف ہو یا ان کے حق میں ہو, کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا رہا کہ جی یہ کوئی مل ملا کے ہو گیا ہے, کوئی سازش ہوئی ہے, ایسا کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. تو یہی ہم کہتے تھے عمر عطا بندیال صاحب سے بھی کہ بھی آپ فل کورٹ بنا دیں, لیکن انہوں نے نہیں سمجھا. انہوں نے تاریخ میں کسی اور باکس میں کھڑے ہونا پسند کیا اور قاضی فائزی صاحب نے کسی اور میں. اور اب تو ٹرانسپیرنسی دیکھیں ایکسٹریم پہ لے کے کہ انہوں نے لائیو کیمرے وہاں لگوا دیے کہ دکھائیں عوام کو, پتہ چلے کہ ان کے ججز کتنے پانی میں ہیں, ان کے وکلا کتنے پانی میں ہیں. تو بہت دو اچھی روایات قائم ہوئی ہیں. ایک بات میں فیصلے کے حوالے سے آج کے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں سب ہی اچھا نہیں ہے. کچھ وہ کہتے ہیں ود دا پنچ آف سالٹ یہ سپریم کورٹ نے بات ایکسیپٹ کی ہے پارلیمنٹ کی سورینٹی, اور اس میں وہ جو پنچ آف سالٹ ہے وہ بدقسمتی سے وہی ہم خیال گروپ ہے جس میں اکثریت ججوں کی وہ ہے جو جونیئر تھے ہائی کورٹس میں اور وہ میرٹ پہ پورا نہیں اترتے تھے. ان کی سینئرٹی ابھی نہیں آئی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کو فیور دے کے عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار نے اقربا پروری کی, نیپوٹزم کیا. ثاقب نثار کو لایا کون تھا تب؟ تو پی ٹی آئی نہیں تھی. ثاقب نثار, آصف سید کھوسا, گلزار اور عمر عطا بندیال یہ لے کے آئے ان کو. تو وہ ججز اچھا بس صرف یہ تین جن کو پی ٹی آئی لائی تھی وہی غلط ہے, ان سے پیچھے کے جج سارے ٹھیک تھے. پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی کے تو میں نے نام ہی نہیں لیا. آپ کے حواس پہ پی ٹی آئی سوار ہے. یہ آج آپ نے وہ بات کر دی جو میں نے ایک دفعہ آپ کو کہی تھی. اچھا آج مطلب آپ نے بندوق میں گولی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, بڑے موقع پہ چلائی, بڑی کمال ہے. جب بھی کیمرے کے سامنے ہوتا ہوں میں حواسوں میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں, تو مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو یہ بات کہی یا نہیں کہی, لیکن آپ کے حواس پہ پی ٹی آئی ہے. میں نے تو ججز کا نام لیا ہے, چیف جسٹس کا نام. نہیں سر, میں نے یہ اس بات پہ کہا کہ یہ لے کے آئے, آپ نے کہا نا یہ لے کے آئے تھے. میرا جو کہنے کا کہ پاکستان میں ابھی عظیم صاحب نے بھی کہا تو چیف جسٹس واز اے پرابلمٹک فرام لانگ اگو. تو یہ ججز کی اپوائنٹمنٹس کنہوں نے کی تھی آج سے 30 سال 40 سال پہلے بھی, کہ وہ بھی کرپٹ تھے. دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں, یہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ بھی لے کے آئی ہے جونیئر ججز کو اوپر, صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں لے کے آئی. تھینک یو ویری مچ. اب میرا جواب مکمل ہو گیا سر, آپ نے. لیکن چلتی چیف جسٹس کی ہے. دیکھیں نہیں وہ تو مکمل, میں تو پی ٹی آئی کے نام نہیں لیا نا, آپ نے پی ٹی آئی کے نام لیا تو میں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم دونوں شامل ہیں اس میں. لیکن میں تو بات کر رہا تھا کہ چیف جسٹس کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے نا, بات تو نہیں کی چلنی تھی. حکومت جو بھی ہو آگے, حکومت کے پلے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو چاہے پی ٹی ایم کی ہو. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پنچ آف سالٹ ہے نا, دیکھیں جو پہلے 5 ججز تھے جنہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے خلاف ووٹ دیا, پھر وہ 5 سے اگلی شکائی ایکٹ کی تو وہ 5 سے 6 ہو گئے, اور پھر جب ریٹروسپیکٹو افیکٹونیس کی بات آئی تو وہ 6 سے 8 ہو گئے.
تو 8 میں سے میں سمجھتا ہوں 1 یا 2 ججز نے تو ڈیفینیٹلی انڈیپینڈنٹ وہ ہیں اور انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ اپینین شامل کی ہوگی, لیکن دوسرے جو 6 ہیں یا 5 ہیں وہ وہی تھے جن کو کسی خاص مقصد کے لیے کک اپ کیا گیا. عظیم بھائی آپ کچھ بتا دیجئے کچھ. اور انہوں نے ہی پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو ماننے سے انکار کیا ہے. یہ ہے میری تکلیف, یہ ہے وہ سوال. بہت صحیح ہے, لیکن کچھ کے قبلہ جو ہے قبلے کا رخ بھی تو کسی نے درست کیا ہی ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ اگر ہوا کا رخ بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ایمان بھی بدلتے ہیں. تو اس لحاظ سے ابصار بھائی کون سے وہ حضرات ہیں جنہوں نے جوڈیشل فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قبلے کو ذرا سا کوئی درست کیا ہو, پہلی بات. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ٹرینڈ ڈالا ہے اور اس کو جو ہے وہ اوپن پروسیجر کی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں وہ تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں کہ جسٹس مسٹ بی پرسیو ٹو بی ہیو ڈن, کہ یہ مطلب کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ عوام جو ہے نا, عوام جب اس کو واچ کرے گی تو عوام کا ایک اپنا بھی فیصلہ ہوگا. ججوں کے اوپر یہ ایک بہت بڑی اب مطلب ہے کہ وہ آ جائے گی ذمہ داری کہ عوام کیا سوچتے ہیں وہ ساری پروسیڈنگ کو دیکھ کر, اور جج کیا کہتا ہے فیصلے میں. تو یہ ایک اچھا اور بڑا صحت مند میرا خیال ہے کہ انہوں نے کام کیا پاکستان کی تاریخ میں, اور یہ لانگ رن میں میرا خیال ہے کہ بہت ٹھیک رہے گا. تا وقت ہے کہ کوئی نیا چیف جسٹس آ کے اس کو بند کر دے. ابصار بھائی ذرا 1 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیجئے گا, آخر خرچہ بھی پورا کرنا ہے, ٹاپ آف دا آور چل رہے ہیں.